اور اس میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو نہایت ہی نازیبا قسم کی توہین بھی کرتے ہیں، اور یہ ساری دنیا میں پائے جاتے ہیں اس طرح کے لوگ۔ اردو دنیا میں بھی، کہ اردو دنیا اور کشمیری دنیا کے تھوڑے سے حالات ہمیں معلوم ہیں، بقیہ دنیا کا ہمیں نہیں معلوم ہے، عرب دنیا میں کیا ہوتا ہے، باقی دنیا میں ٹھیک ہے۔ جیسے اردو دنیا میں کچھ لوگ نہایت ہی نامناسب جملہ بولتے ہیں، کہتا ہے یار روزے وہ رکھے جس کے بعد کھانا نہ ہو، جس کے بعد کھانا ہے اس کو کیا روزے رکھنا، ٹھیک۔ یا کبھی کہتے ہیں اللہ کو کیا ملے گا ہم کو فاقہ رکھ کر کے، اور جناب اللہ کو تھوڑا ہی آپ سے کچھ لینا ہے، آپ فاقہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے ان کو کچھ ملے گا۔ یہ اور اس طرح کے جملے ہر زبان میں بولے جاتے ہیں، توہین کے جملے، ٹھیک۔ یا جیسے یہاں بعض دفعہ رمضان کے متعلق بہت ہی توہین آمیز جملے بازے بولتے ہیں، جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک بیٹے نے مجھ سے کہا کہ جی میرے باپ نے یہ جملہ بولا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ میں نے کہا کیا جملہ بولا؟ تو اس نے کہا ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، رمضان کے 3-4 دن پہلے کی بات ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والد نے کہا کہ آؤ یہ ماہ صیام شامت۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اپنی والدہ سے کہیں کہ شاید آپ کا نکاح آپ کے شوہر سے ٹوٹ چکا ہے۔ جب کسی انسان کی زبان یہ ہو تو گویا ہے تو وہ مسلمان گھر میں، مسلمان عورت کا شوہر، مسلمان بیٹے کا باپ، لیکن اندر سے ایمان ختم۔ وہ سمجھتا رہے گا میں ایمان والا ہوں، بچھوس مسلمان ہی، مگر اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ بے شمار لوگ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ہم مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ جیسے بہت سارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل فٹ ہیں، صحت یاب ہیں، لیکن جب چیک اپ ہوگا تو پتہ چلے گا نہیں صاحب صحت یاب آپ نہیں ہے، ڈیفیکٹ ہے۔ اور کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، اور ڈاکٹر نے سارے چیک اپ کرا کے لگا آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو انسان کبھی اپنے بارے میں دھوکہ کھاتا ہے کہ میں یہ ہوں، ہوتا کچھ اور ہے۔ میں نے سنا اور یہی سنا ہے، اسی محلے کے پرانے بزرگوں سے سنا ہے، نام مجھے یاد ہے، اسی پرانے بزرگوں سے سنا، کہنے لگے ایک بیٹا اپنے والد کو لے کر کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، اور ڈاکٹر بڑے مشہور تھے یہاں کشمیر کا، ڈاکٹر علی جان۔ تو بیٹے نے ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو علی جان چونکہ بڑے ماہر رہے ہیں اور ان کی ڈائیگنوزنگ جو ہے وہ بڑی کامیاب ڈائیگنوزنگ ہوتی تھی، ٹھیک، ٹیسٹوں کے بغیر ہی وہ ڈائیگنوز کرتے تھے اور اکثر وہ ڈائیگنوزنگ صحیح ہو جاتی تھی۔ تو انہوں نے اس لڑکے کو بھی دیکھا اور اس کے باپ کو بھی دیکھا، تو لڑکا کو دیکھ کر کے کہا کہ باپ تیرا ٹھیک ہے، تو ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے کہا نا بسس ٹھیک، یو چن ٹھیک۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، آپ ٹھیک نہیں ہو۔ اور ابھی پچھلے سال گزشتہ اسی محلے کے قریب ایک نوجوان دوسرے پیشنٹ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گیا، اور ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کرانے کے بعد کہا تم فوراً فلانا ٹیسٹ کرو۔ اس نے کہا میں تو ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں فوراً یہ ٹیسٹ کرو، جلدی کرو۔ اس نے کہا میں ٹھیک ہوں۔ اس نے ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکالا، دوسرے دن مر گیا۔ میں بھی تعزیت میں وہاں گیا تھا۔ تو غرض یہ کہ انسان اپنے بارے میں کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایمان والے بھائی جو رمضان کی توہین بھی کر رہے ہیں اور روزہ بھی نہیں رکھ رہے ہیں، ان کا تو ایمانی خطرے میں ہے، اور جو توہین تو نہیں کرتے لیکن رمضان کے روزے بلا عذر کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بدترین مجرم ہے۔ اللہ کا لازم کردہ حکم بلا عذر کے چھوڑ دینا بدترین جرم ہے۔ اس میں پھر قسمیں عجیب عجیب ہیں۔ بعض دفتروں میں بیٹھے ہوئے بڑے حضرات ہوتے ہیں، وہ چھوٹے لوگوں کو نہ روزہ، وہ یہ بھی کہتے ہیں تم کیوں روزے دار ہو۔ دفتروں میں ان سے چائے منگواتے ہیں، گھروں میں بعض شوہر ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے خدمتیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض مرد حضرات ہوتے ہیں، بعض بچے ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں۔ اصل اسلامی اصول یہ ہے کہ جو آدمی بلا عذر کے روزہ چھوڑے ہوئے ہے اس کو نہ کھانا دینا چاہیے نہ پینا دینا چاہیے۔ بیوی کے لیے اصل اصول یہ ہے کہ ایسے شوہر کو کوئی کھانے پینے سے مت دو۔ ایسے ملازم کے لیے صاف حکم ہے کہ ایسے صاحب کو کوئی کھانا پینا مت دو، نہ تم آپ کی ڈیوٹی ہے کہ اگرچہ تم کک بن کر کے ہو۔ جیسے بڑے دفتروں میں بعض دفعہ چائے وائے بنانے کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں، اب صاحب کہہ رہے ہیں لاؤ چائے بنا کر کے، اس کو کہنے کہا کہ جناب آج رمضان ہے، آج میں چائے نہیں بنا سکتا۔ وہ ڈانٹے گا کہ لگے یہ رکھو اپنی ملازمت، میں جا رہا ہوں۔ غیرت ایمانی یہ ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں لوگوں کو پریشانیاں آئیں گی۔ یعنی اگر بیوی شوہر سے کہے گی کہ میں رمضان کے دن میں آپ کو کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں دے سکتی، نہ کھانا نہ پینا نہ چائے نہ روٹی، کچھ نہیں،
تم خود کھاؤ تو تمہاری مرضی، میں اپنے ہاتھ سے نہیں دے سکتی کیونکہ میں اس جرم میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ لیکن ہم ساتھ میں عورتوں سے یہ کہتے ہیں اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو تمہاری اگلی زندگی اجیرن بن جائے گی، تمہاری اگلی زندگی مشکلات میں آ جائے گی، اور یہ تم پر مزید ظلم ہوگا اور تمہاری زندگی بکھر جائے گی۔ اس ظلم سے بچانے کے لیے تم مجبور ہو کہ یا اللہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا، مگر یہ مجھ پر ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، نہ جانے کیا کیا ہوگا، تو اس لیے میں اس ظلم سے بچنے کے لیے میں یہ کر رہی ہوں، ورنہ مجھے یہ نہیں کرنا تھا۔ یہ ان بھائیوں کا حال کہ جن کو کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ مجھے یاد ایک مرتبہ رمضان میں یہاں سے جمعہ پڑھ کر ہم نکلے اور ہم جا رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ سے جب گزرے تو شادی کی دعوت سے لوگ نکل رہے تھے۔ جمعے کے دن پہلا جمعہ تھا اور پہلا رمضان تھا، جمعہ تھا اور پہلا رمضان تھا، اور سب کے ہاتھوں میں تھیلے تھے، ایک ہاتھ میں تھیلے ہیں اور ایک ہاتھ میں وہ کھلال ہے، کھلال کرتے ہوئے نکل رہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ رمضان ہے، جمعہ ہے، اور نکل رہے ہیں۔ وہ جگہ مجھے یاد ہے، بلکہ جب بھی میں وہاں سے گزرتا ہوں میں نے کہا یہ ہے وہ منحوس جگہ جس جگہ لوگوں نے کھلایا، وازوان کھلایا لوگوں کو، اور لوگ کھا کھا کر کے نکل رہے تھے، احساس ہی نہیں تھا رمضان۔ اسی میں غلط فہمی یہ بھی ہے کہ صاحب جن کے گھر میں خدا نخواستہ وفات ہو گئے، کہنے لگا ہے ایسے چمو ایس کا جو روزہ ہو، تو جناب وفات ہو گئی اب روزہ ہی نہیں رکھیں گے، دن بھر کھاتے رہیں گے، جناب ہم کو غم ہے، اگر غم ہے تو پھر کھا کیوں رہے آپ؟ تو یہ سمجھے نفسانی دھوکہ ہے کہ چونکہ ہمارے گھر میں کسی کا وفات ہو گیا لہذا اب ہمیں روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ اور بعض علاقوں میں یہ بھی دیکھا گیا یا سنا گیا کہ وہاں 3 دن تک لوگ کھاتے ہی رہیں گے، کیونکہ ایسے تہجد کیا سکت فلانی گزرو اس کا ایک روزدار۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ سامنے کے سامنے یہی عذر پیش کر دیجیے گا، پھر دیکھتے ہیں چلے گا یا نہیں۔ انسانوں کو تو انسان مطمئن کر دے گا یا خاموش کر دے گا، مطمئن تو نہیں، خاموش کرا سکتا ہے، لیکن یہ عذر اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے تو چلے گا وہاں یہ عذر۔ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لوگوں کے حادثات نہیں ہوئے؟ صحابہ شہید ہوئے، طبعی موت بھی وفات ہوتی رہی، خود اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں حادثات ہوئے ہیں، تو آپ نے کون سے روزے چھوڑ دیے تھے چونکہ میرے گھر میں حادثہ ہوگا لہذا روزہ معاف۔ غم میں تو انسان کھا بھی نہیں سکتا، غم کی حالت میں تو ہوتا یہ ہے کہ جناب مجھے نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اس پر اللہ کے نبی نے ہمسایوں سے کہا بھائی یہ نہیں کھائیں گے، تم کھلاؤ تھوڑا سا ان کو کیونکہ غم میں ہیں یہ۔ اور یہاں تعزیتوں کے گھروں میں تو باقاعدہ دیگیں چڑھتی ہیں، تو وہ تعزیت رہتی ہی نہیں، وہ تو فنکشن بن جاتا ہے، اور نام ہے عشر تعزیت وقت تو دیگیں چل رہی ہیں، ہاف وازوان تو چلتا رہتا ہے، اور نام ہے صاحب ہم کو تعزیت ہے۔ تو خیر بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ روزہ رکھ سکتے ہوں اور پھر بھی روزہ نہ رکھے وہ بدترین مجرم ہیں۔ اچھا بھوک برداشت کرنی کہ جناب بھوک برداشت، اللہ تو چاہتے ہی بھوک برداشت کر کے دیکھو، تمہیں پتہ چلے گا کیا جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اور تمہیں کبھی بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جب مرضی جتنا چاہو کھاؤ، بھوک لگنے سے پہلے شروع کرتے ہو کھانا، ٹھیک، تمہیں پتہ چلے گا اگر میں نے تمہیں یہ کھانے پینے کی چیزیں نہ دی ہوتی اور فاقے برداشت کرنے پڑتے تو یہ کرنا پڑتا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھوک لگے، یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں سامنا کرنا پڑے پیاس کا، تم جھیلو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، جب تم کسی انسان کو دیکھو سخت سردیوں میں روزہ رکھے ہوئے تو گواہی دینا کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ یہ تو ہے ان بھائیوں کے لیے کہ جو روزہ رکھنے کے قابل ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور جن بھائیوں نے روزہ رکھا ان کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی آپ نے روزہ رکھا، بہت مبارک، بہت ہی مبارک، اور یہ بہترین علاج ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں سے یہ فرمایا کہ اے جوانوں تم نکاح جلد کرنا، اور اگر تم نکاح جلد نہیں کر پا رہے ہو کسی بھی وجہ، کوئی رکاوٹ ہے، جیسے کہ ہمارے سماج میں قسم قسم کے رکاوٹیں ہیں، جو رکاوٹوں کی بنا پر عمر کا بہت سارا حصہ اسی حال میں گزر جاتا ہے کہ رشتے نہیں ہوتے ہیں، تو آپ یا معاشر الشباب آپ نے فرمایا اے جوانوں من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو گھر بسانے کے قابل ہو گیا یعنی نکاح کرنے کے قابل ہو گیا تو فوراً نکاح کر لینا، ومن لم یستطع، اور جس کی کنڈیشن یہ ہو کہ نہیں کر پا رہا ہے، رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ جینور رکاوٹیں ہیں یا بناوٹی رکاوٹیں ہیں لیکن ہیں رکاوٹیں، اور تمہارا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، فعلیہ بالصوم، تو بہت مسلسل روزے رکھتے رہنا تاکہ تم گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکو۔ روزہ انسان کے لیے بہترین کنٹرول ہے اور واقعتاً ہے۔ چنانچہ آج تو مجھے نہیں معلوم ہے وہ لڑکا کہاں ہے، یہیں سری نگر شہر کا لڑکا یورپ میں، اس نے جب مجھ سے فون پہ کہا کہ جی گناہ ہونے کا خطرہ ہے، میں نے کہا تمہارے لیے ایک ہی علاج ہے، روزے رکھو۔ تو تعجب ہو گیا اسے، ہم تو رمضان کے روزے بھاری ہو جاتے ہیں تو یہ الگ سے روزہ،
میں نے کہا ایک ہی علاج اور کر کے دیکھو تو 1.5 ہفتے کے بعد اس نے فون کیا، کہنے لگے جی ہفتے میں 4 دن روزہ رکھتا ہوں اور میں بالکل قابو میں ہوں، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے وہ سارے برے خیالات نکل گئے اور وہ جو خطرہ تھا گناہ ہونے کا وہ بالکل کنٹرول میں، مجھے ہے ہی نہیں وہ۔ تو میں نے کہا جب تک وہاں رہو تم اسی طرح سے روزے رکھتے رہنا، اور یہ علاج تو وہ ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر کسی انسان کو اس پر اعتراض ہو تو جواباً عرض ہے، اگر کسی انسان کو اس پر اعتراض ہو یا ذہن قبول نہ کر رہا ہو تو جواباً عرض یہ ہے کہ جناب آپ کی کسی بیماری میں اگر ڈاکٹر نے کہا کھانا پینا اتنے ٹائم کے لیے بند کرنا ہوگا، ٹھیک، ڈائٹنگ کرنی ہوگی، وہاں آپ کو اعتراض ہوگا؟ تمہاری جسم کی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کہتا کھانا پینا بند کر دو۔ کچھ بیماری ایسی ہے پانی نہیں پی سکتے، آپ ڈائریسی چل رہی پانی نہیں پی سکتے، شوگر ہو گیا ساری میٹھی چیزیں بند کر دیتے ہیں، کولیسٹرول بڑھ گیا کہ کون سی چیزیں بند کر دیتے ہیں، یورک ایسڈ بڑھ گیا کتنی فائدے مند چیزیں بند کر دیتے ہیں، پراسٹیٹ کا ورم ہو گیا ملک پروڈکٹ کی ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں کہ دودھ بھی مت پینا، دہی بھی مت کھانا، مکھن بھی مت کھانا، پنیر بھی مت کھانا۔ یہی میں نے سنا ہے، میڈیکل تو ڈاکٹروں کا سبجیکٹ ہے، میرا سبجیکٹ نہیں ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے جو سنا وہ یہی ہے کہ ساری مزیدار چیزیں، عمدہ چیزیں اور طاقتور چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ کیلشیم کہتے ہیں فلاں چیز آپ کی باڈی میں کیلشیم زیادہ ہو گیا، آپ دودھ نہیں، کیلشیم کی چیزیں بند کر دیں آپ، تو اتنی فائدے مند چیزیں آپ چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض بیماریوں میں ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو مکمل پرہیز کرنا ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس کا ایک نیا شعبہ کھلا ہے جس میں وہ ماہر غذائیات چارٹ بنا کر کے دیتے ہیں کہ آپ کی یہ بیماری ہے، اس بیماری میں آپ دوائی چھوڑ دو، آپ یہ غذائیں کھاؤ، اور وہ چارٹ بنا کر کے دیں گے، آپ اس طرح سے غذائیں کھائیں گے تو آپ بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس وقت انسان کو بہت ساری غذائیں جو ہے اوائڈ کرنی پڑتی ہیں۔ اور اگر یہاں کشمیری لوگ ماہرین غذائیات کے بعد جا کر کہیں گے ہمیں کیا کھانا چاہیے تو وہ پہلے سارا وازوان بند کر دیں گے، وہ کہیں گے تو سارا پہلے ہی بند کر دو، پھر اور اس کے بعد پھر سارے اچار بھی بند کر دیں گے اور نمکین چائے تو پہلے ہی کر دیں گے۔ تو غرض ہے کہ جیسے انسان اپنی صحت کی ریکوری کے لیے ڈائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور جتنی دیر ڈاکٹر کہے گا، ایک صاحب نے مجھے بتایا، کہنے لگا ڈاکٹر مجھے کہا کہ 16 گھنٹے آپ کچھ نہیں کھائیں گے، 16 گھنٹے کے بعد آپ کو یہ کھانا ہے بہت تھوڑا سا، پھر اگلے 16 گھنٹے کچھ نہیں کھائیں، پھر اس کے بعد پھر یہ تھوڑا سا کھانا ہے۔ اس پہ کچھ کھجوریں بھی رکھی ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کیلوریز جو ہیں وہ برابر ہو جائیں گی۔ غرض یہ کہ جب ڈاکٹر کے کہنے پر ہم ڈائٹنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہاں اعتراض نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جوانوں کی جوانی کو بچانے کے لیے فرما رہے ہیں تم کثرت سے روزے رکھنا، تو وہاں پر بھی اعتراض پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان میں بہت ساری چیزیں جو الاؤ ہیں مگر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے روزے میں فرق پڑے گا۔ مثلا روزہ رکھنے کے بعد پھر نہانے کی اجازت ہے، تیل لگانے کی اجازت ہے، سونے کی اجازت ہے، انجیکشن لگانے کی اجازت ہے، گلوکوز بھرنے کی اجازت ہے، چوٹ لگ جائے گی اس پر بینڈیج لگانے کی اجازت ہے، ساری اجازت ہے، مسواک کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کی وجہ سے روزے کے فائدے جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ختم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن روزہ ادا ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر رمضان میں ہم نے فحش فلمیں دیکھی تو روزہ تو ہے لیکن روزے کا سارا ستیہ ناس ہو گیا، اس روزے کا سارا فائدہ ختم ہو گیا۔ موبائل غلط یوز کیا، نامحرم عورت کے ساتھ باتیں کی، ان کے ساتھ گھومنے چلے گئے، تو روزہ رکھا مگر اس کے بعد پھر روزہ اور بعض روزے دار روزہ رکھتے ہیں پھر نماز بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ وہ کہتے ہیں گھروں سے باہر ایک صاحب مجھے ملے تھے، اب ان کی وفات بھی ہو گئی، کہنے لگے جب بھی رمضان آتا ہے روزہ تو مجھے رکھنا، لیکن میں کیا کرتا ہوں، میں بڑا والا ناول لاتا ہوں، تو بس میں صبح شروع کرتا ہوں، شام تک جتنا ختم ہوگا اگلے دن اس کا اگلا، وہ جو ہی ختم ہو جاتا ہے تو لائبریری میں جا کر دوسرا بڑا والا ناول لاتا ہوں، اور اس طرح میرا رمضان کو چلاتا ہوں میں بہلا کر کے، مگر روزہ رکھتا ہوں۔ میں نے کہا نماز، کہنے لگا کہاں رمضان میں کون جائے گا نماز پڑھنے، ہم نے روزہ رکھا اسے اللہ کھا۔ میں نے کہا جی ہاں، یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کی باتیں ہیں، حقیقت یہ ہے کہ روزہ بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، نماز بھی ادا کرنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، اور اس طرح روزہ رکھ کر کے اگر ہم یہ سارے برے کام کرتے رہے، دکان پر بیٹھ کر کے دھوکہ پیتے رہے، دفتر میں بیٹھ کر رشوت بھی کھاتے رہے، دفتر میں بیٹھ کر فراڈ بھی کرتے رہے، ادھر سے روزہ بھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے یہ سارے کام نہیں چھوڑے، اللہ کو تمہارے ایسے روزوں کی کیا ضرورت ہے۔
من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، جس نے یہ سارے غلط کام نہیں چھوڑے اور روزہ رکھا تو اللہ کو تمہاری اس عید روزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں شام کو کیا ملتا ہے؟ صرف بھوک اور پیاس ہاتھ آ گئی، کوئی اجر و ثواب نہیں۔